اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے کا نام وَاعْلَمُوا ہے۔ یہ پارہ سورۃ الانفال کے آخری 5 رکوعات اور سورۃ التوبہ کے پہلے 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی مضامین و موضوعات سماعت کیجیے۔ جہاد کی اہمیت و فوائد، صبر و توکل کی اہمیت، ہجرت کے احکام، منافقین و کفار کا طرز عمل، منافقین و کفار سے میل جول کے آداب، نصرت خداوندی حاصل کرنے کے اصول، مصارف زکوٰۃ، غزوہ تبوک کے واقعات۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے فوائد و قوانین کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، نیز اتحاد و اتفاق اور صبر و ثبات کی تعلیم ہے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں منافقین کی چالوں کا تذکرہ ہے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہا کریں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ پر توکل کا سبق دیا گیا ہے۔ پھر کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے انکار و سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا ہوا۔ پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی قوم سے دغابازی کا خطرہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو تو پھر صاف صاف ان کے معاہدے کو انہیں واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ بد عہدی بہرحال بری شے ہے۔ جب صاف صاف کہہ دیا جائے گا کہ معاہدہ ختم، تو پھر ہر طرح کے رد عمل کے لیے مسلمان آزاد ہو جائیں گے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان سے مزین رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر ممکن مادی طاقت فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، مگر ساتھ ہی اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ اصل چیز مادی ذرائع نہیں، اعتماد مادی ذرائع پر نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کی قدرت و نصرت پر ہو۔ مادی ذرائع تو فقط ایک وسیلہ ہیں، توکل کرنے کی شے نہیں۔ توکل اور اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں، اور اس معاملے میں صبر و ثبات کی تلقین ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں گے اور اللہ ہی پر توکل کریں گے تو اپنے سے دگنے پر غالب آتے رہیں گے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں جنگ کے قیدیوں سے متعلق چند احکام بیان کرنے کے بعد ایمان، ہجرت اور جان و مال سے جہاد کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اگر وطن کی سرزمین اسلامی زندگی گزارنے کے لیے تنگ ہو جائے تو پھر ہجرت لازم ہے۔ جو ایسی حالت میں ہجرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے احکام پر عمل ممکن ہو سکے تو اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ دشمن قوم و ملک کے قبضے میں پھنسے ہوئے مظلوم مسلمان اگر اسلامی حکومت سے مدد طلب کریں تو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے ان کی مدد ضروری ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں ان مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے جن سے مسلمانوں کا عہد ہوا تھا۔ پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، ان سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ پھر کہا گیا ہے کہ جو مشرکین پناہ کے طالب ہوں گے ان کو پناہ دی جائے گی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں بنی کنانہ اور دیگر قبائل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا بیان ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ ان پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، ورنہ تم بھی ان کے پابند نہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جو مشرک یا کافر توبہ کر لے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمانوں کا دینی بھائی ہے، اس سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا جائے۔ پھر اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر فوقیت دینے کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت آن پڑے تو ہر چیز کی محبت، وطن، مال و دولت اور اولاد وغیرہ سب کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ ایسا کرنے والے ہی حقیقی مومن ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار اور منتظمین ہی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ کام مشرکین کس طرح کر سکتے ہیں؟
چونکہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیکھ بھال مسلمانوں کی تحویل میں دی جا رہی تھی، اس لیے بطور تمہید یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو پھر ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھو۔ نیز اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو باپ دادا، اولاد، بیویاں، رشتہ دار اور مال و دولت اللہ، رسول اور جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر گھبراؤ نہیں، وہ وقت جلد آئے گا جب انہیں اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں اللہ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ کس طرح بدر و حنین وغیرہ کے کئی موقعوں پر مسلمانوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور مشرکوں سے ترک موالات کریں تو پھر آئندہ بھی بدر کی طرح اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا اور دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی سعادتیں بہم پہنچائے گا۔ پھر یہ حکم ہے کہ مسجد میں مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ انہی دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، صلح جو سے تعرض نہ کیا جائے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں پہلے تو یہود و نصارہ کے مشرکانہ عقیدوں کا تذکرہ ہے جو عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے متعلق ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل طور پر چمکا کر رہے گا۔ پھر مال و دولت کی حرص اور سونے چاندی کے ذخیرے جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہی خزانے قیامت میں عذاب کا سبب بنیں گے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا بیان ہے اور خواہش نفس کی پیروی کو کفر تک پہنچانے والا کہا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پھر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا اور دنیاوی اسباب کی محبت میں جہاد سے دستکش ہونا اپنے آپ کو عذاب الہی کا سزاوار بنانے کے مترادف ہے۔ آخرت کی زندگی پیش نظر رہنی چاہیے کیونکہ دائمی زندگی وہی ہے۔ پھر یہ وعید بھی دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ ان کی بجائے کسی اور قوم کو وہ شرف عطا کر دے گا جو مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کام مشکل نہیں۔ پھر ان منافقین کا تذکرہ ہے جو ہیلے بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے۔ ان کی یہ حرکت ان کے لیے تباہی کا باعث ہوگی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں سابق رکوع کے مضمون ہی کا تسلسل ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں شریک نہ ہونے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر ذرا تفصیل سے منافقین کی چالوں کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کے دل کا نفاق اس کی نماز میں کاہلی پیدا کرتا ہے اور منافقین کس طرح کراہت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ نماز و زکوٰۃ کے لیے شوق و ذوق اور خوش دلی ہونی چاہیے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ منافقین کے جی کا نفاق اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آستین کے سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں غزوہ تبوک میں منافقوں نے شرکت سے معذوری کی جو وجوہات بیان کی تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں وعید دی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں پہلے تو زکوٰۃ کے مشہور 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، پھر ایسے بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، ان کی اخروی سزا کا بیان ہے۔ پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مخالفت جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے ساتھ افسوسناک رویہ رکھنے والوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ ان کی اس حرکت پر انہیں ٹوکا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو فقط خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں منافقت کی علامات کا تذکرہ ہے تاکہ منافقین کی پہچان ہو سکے۔ سماعت کیجیے۔ اللہ کی پسندیدہ باتوں کے پھلنے پھولنے کی راہ میں کانٹے بچھانا، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو پروان چڑھانا، اللہ اور اس کے ذکر کو بھلائے بیٹھنا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ گزشتہ قوموں کے نافرمان لوگ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان کے مالک تھے،
اس کے باوجود ان کا جو انجام ہوا نہایت عبرتناک تھا۔ اس پر ان کے کھنڈرات شاہد ہیں۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی سرگرمیاں منافقین کی علامات کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ مومنین اللہ کی پسندیدہ باتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی اطاعت مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر مومنین کو رحمت الہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں منافقین اور کفار کی حرکتوں اور سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، مثلاً مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا اور مسلمانوں کے انفاق مال اور ایثار و قربانی کا مذاق اڑانا۔ جہاد کے موقع پر جب مالدار صحابہ نے مال کثیر دیا تو منافقین و کفار نے ان کو ریاکار کہا، اور جب مفلس صحابہ نے اپنی قلیل مزدوری سے معمولی نوعیت کا مال و اسباب پیش کیا تو ان کا بھی مذاق اڑایا۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں بھی منافقین سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ منافقین جو غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف ہیلے بہانے بنا کر بیٹھ گئے تھے اور جہاد کے لیے نہ نکلے تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آئندہ کبھی ان کو ساتھ نہ لیں، اور اگر وہ ساتھ جانا چاہیں تو ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ مر جائیں تو آپ ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ پھر مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 12۔ اس رکوع میں بھی غزوہ تبوک کے واقعات کا تسلسل ہے۔ پھر بعض ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو جہاد کے مکلف نہ تھے، ان کو جہاد سے رخصت عنایت فرمائی گئی ہے۔ پھر بعض ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کے لیے ان کے پاس سامان نہ تھا۔ جب انہوں نے درخواست کی اور دربار رسالت سے سواریاں نہ ہونے کے سبب ان کو واپس لوٹا دیا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔